بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اردو کے لیے وقف کیا ہے خود کو، اپنے اس عزم کو ہر بزم میں دہراتا ہوں، فیض و اقبال کی سنت پہ رہوں گا قائم، غالب و جوش کی عظمت کی قسم کھاتا ہوں۔ پیارے طلبہ، ہم نے علم بدیع کی جو ہے پانچویں قسم ہم نے کل اس کی جو ہے تعریف پڑھی تھی، صنعت لفظ و نشر کی، اور اس کی شعری مثالیں ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ تو آج ہم اس کی تعریف کو ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی شعری مثالیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ صنعت لفظ و نشر، لفظ کے لغوی معنی لپیٹنا، نشر کے لغوی معنی ہے پھیلانا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کسی چیز کو ہم لپیٹ لیتے ہیں، کاغذ کو لپیٹنا ہوتا ہے، کسی جو ہے کسی شیٹ کو لپیٹنا ہوتا ہے، اور نشر کہتے ہیں پھیلانے کو۔ آج اخبار میں یہ خبر نشر ہوئی، آج فلانے نے جو ہے ٹی وی پر یہ خبر شائع نشر کی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ جزو کلام، تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ جزو کلام جس میں کچھ اشیاء، چیزیں، شے کی جمع ہے، یا معنی کا ذکر ہو، لفظ کہلاتا ہے، اور وہ حصہ جس میں لفظ کی مناسبت سے، تعلق سے کچھ اور اشیاء کا ذکر ہو، نشر کہلاتا ہے۔ دوسری تعریف ہم نے یہ کی تھی، یعنی شعر میں اول چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کی مناسبت سے، اس کی ریلیشن سے، اس کے تعلق سے چند دوسری چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ ہم نے اس کی دیکھ تو دو صنعت لفظ و نشر کی اقسام ہے، تو اس کی دو اقسام ہیں، لفظ و نشر مرتب، یعنی اس کا مرتب سے لفظ دیکھیں کہ ترتیب سے لفظ نکلا ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ، یعنی اگر ایسا شعر جس میں اول چند چیزوں کا ذکر آ جائے گا اور پھر ترتیب سے اسی کا آگے جو ہے وہ دوسرے مصرے میں اس کا ذکر آ جائے گا۔ لفظ و نشر غیر مرتب، اس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ لفظ و نشر مرتب کیا ہے؟ جس ترتیب سے لفظ لایا گیا ہو اسی ترتیب سے نشر لایا گیا، جس ترتیب سے لفظ لایا گیا ہو، لفظ جس ترتیب سے لفظ لایا گیا ہو، لفظ پہلا حصہ جو ہوتا ہے لپیٹنا، جس ترتیب سے لفظ لایا گیا ہو اسی ترتیب سے نشر بھی لایا گیا ہو، اسی طرح سے نشر کا بھی لانا۔ اب شعر دیکھیں، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، عاشق زار، گل جدا سرو جدا، نرگ سے بیمار جدا۔ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا، نرگ سے بیمار جدا۔ اب پہلے مصرے میں دیکھیں، رخسار ہے، چہرے کو کہا جاتا ہے، قد کہتے ہیں انسان کی جو ہے لمبائی، قد و قامت کو کہتے ہیں، اور چشم کہتے ہیں آنکھوں کو کہتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں کہ گل جدا، یعنی اب یہاں سے جدا سے مراد مختلف ہیں، تعریفیں بیان ہوئی ہیں۔ اب گل سے مراد کیا؟ ہم کہتے ہیں گل جیسے رخسار، پھول جیسے رخسار، تو اب گل سے مراد کیا ہے؟ رخسار ہے۔ گل سے مراد کیا ہے؟ رخسار ہے۔ اور قد سے مراد، سرو سے مراد کیا ہے؟ قد ہے۔ سرو ایک درخت ہے جس سے شاعر لوگ محبوب کی جو ہے قد و قامت کی جو ہے وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، غالب کہتے ہیں بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو گل جدا، چہرے کی خوبصورتی، رنگت کا الگ ایک رنگ ہے، الگ ایک خوبصورتی کا الگ انداز ہے، اور پھر قد اگر دیکھیں تو قد بھی جو ہے وہ لمبا قد ہے، اور پھر نرگ سے بیمار جدا، اور آنکھیں جو ہیں اس کا بھی جو ہے نرگس پھول کہتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں اس کی آنکھیں جو ہیں نرگ سے بیمار جدا، تو آنکھوں کا جو ہے رنگ بھی الگ ہے۔ اب دیکھیں شعر کے پہلے مصرے میں رخسار، قد اور چشم، یعنی تین چیزوں کا ذکر ہے، اور دوسرے مصرے میں ترتیب کے ساتھ تین اور چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کسی کے چہرے کی
خوبصورتی بیان کرنا ہو مقصود ہو تو ہم اسے پھول سے تشبیہ دیتے ہیں، اور کسی کے قد کی بلندی یا قامت کی درازی کی تعریف کرنی ہو تو سرو کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ سرو کا درخت بہت اونچا اور لمبا ہوتا ہے، اور نرگس کے پھولوں کے ساتھ آنکھوں کو تشبیہ دی جاتی ہے، آنکھوں کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو پہلے شعر میں ہم نے لف و نشر مرتب کے حوالے سے ایک مثال شعر کے ذریعے سمجھا کہ پہلے مصرے میں ہمارے پاس رخسار ہے، قد ہے، چشم ہے، اور دوسرے مصرے میں جو ہے گل ہے، گل رخسار کے لیے، اور سر جو ہے وہ قد کے لیے، اور نرگس جو ہے وہ آنکھوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو بھائی؟ اچھا آگے دیکھیں، دوسرا شعر دیکھیں، شرکت شیخ و برہمن سے میر کعبہ دیر سے بھی جائیے گا، کعبہ دیر سے بھی جائیے گا، شرکت شیخ و برہمن سے میر۔ اب شرکت شیخ و برہمن یعنی شیخ اور برہمن کی شرکت سے آپ کعبہ اور دیر دونوں سے جو ہے آپ چلے جائیں گے، دونوں سے آپ خارج ہو جائیں گے۔ اب دیکھو، اب شعر کا دیکھیں کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں شیخ اور برہمن کا ذکر ہے۔ شیخ مسلمان عقیدے کا ہوتا ہے، مسلم عقیدے کا ہوتا ہے، اور برہمن جو ہے وہ غیر مسلم ہندو ہوتے ہیں۔ تو ذکر ہے، اور دوسرے مصرے میں کعبہ اور دیر کا ذکر ہوا ہے، دیر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن دیر لفظ ہے نا، دیر ذکر ہوا ہے۔ شیخ کا تعلق کعبہ کے ساتھ ہے اور برہمن کا تعلق دیر کے ساتھ ہے۔ شاعر نے پہلے مصرے کی مناسبت سے ترتیب وار دوسرے مصرے میں الفاظ لائے ہیں۔ کہاں تک سمجھ آئیے؟ اچھا تیسرے شعر کی دیکھیں کہ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ اب عام اگر ایک آدمی دیکھے تو اس میں کوئی ایسی بات ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن جب ہم شعر کی تشریح کی طرف جاتے ہیں تو دیکھیے بھائی، ہم کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں تو کس چیز کا ڈھونڈتے ہیں؟ ہمت کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں، یعنی ہمت کے ساتھ ہم کسی چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور کسی چیز کو اگر ہم پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو وہ قسمت کے ذریعے سے کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دل و دماغ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں سمجھا اور ہم نے نہ سمجھا، تو دل جو ہے وہ سمجھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نہ دیکھا، اور دیکھنے کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر شعر میں دیکھیں کہ شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صنعت لف و نشر مرتب کو استعمال کیا ترتیب کے ساتھ۔ ہمت کا تعلق ڈھونڈنے کا تعلق ہمت کے ساتھ ہے، قسمت کا تعلق پانے کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے، سمجھنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دیکھنے کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح شاعر کہتا ہے، میرے خیال میں وہ شاعر کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیری آنکھوں کا نام آنکھیں ہیں، تیری اکرام عارفی صاحب کا شعر ہے، تیری آنکھوں کا نام آنکھیں ہیں، تیری آنکھوں کا نام دل تو نہیں، تیری آنکھوں کا نام دل تو نہیں۔ تو یا کوئی اور شاعر کہتا ہے کہ بھائی، ایک اور شاعر اس حوالے سے ایک شعر کہتا ہے، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ تو وہ آنکھوں سے مجھے شعر دو یاد آ گئے تو میں نے سنا دیے، حالانکہ وہ لف و نشر مرتب کے حوالے سے نہیں، ویسے میں نے سنا دیے۔ تو شعر میں پہلے مصرے میں دیکھا جائے تو چند اسما اور دوسرے مصرے میں چند افعال ہیں، اسم کی جمع اسما اور فعل کی جمع افعال ہیں۔ اسما کون سے ہیں؟ یہ کیفیت کا نام ہے، ہمت ہے، قسمت ہے، دل ہے اور آنکھیں ہیں۔ افعال ہمارے پاس ڈھونڈا، پانا، سمجھنا اور دیکھنا ہے۔ افعال میں ڈھونڈنا ہے، پانا ہے اور سمجھنا اور دیکھنا ہے۔ تو ان اسماء کا تعلق ان افعال کے ساتھ ہے،
جیسے کہ ہمت سے چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں، قسمت سے چیزیں پائی جاتی ہیں، دل سے سمجھا جاتا ہے اور آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور تو دیکھیں تو یہ بھی صنعت لفظ و نشر مرتب ہو گیا ہے۔ تو آج ہم نے علم بدیع کی جو 5ویں قسم ہے، 4 ہم نے پہلے پڑھے، ہم نے صنعت تضاد یا طباق پڑھا، صنعت ایہام پڑھا، صنعت حسن تعلیل پڑھا، صنعت مرات النظیر پڑھا، اور صنعت لفظ و نشر آج ہم نے مع شعری مثال اس کی پہلی قسم پڑھی، لفظ و نشر مرتب کی۔ یہ ہم نے آج 3 ان کی شعری مثالیں دی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم صنعت لفظ و نشر غیر مرتب کی شعری مثالیں، اس کی تعریف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔